السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہیبا خان ناولز. پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج کی ایپی پڑھ کر ریویو دینا نہ بھولیں. اور یار رانیہ بھی کچھ ایپیسوڈ کے بعد بڑی ہوگی. فار ایگزامپل 5 ایپی کے بعد انشاءاللہ. تھوڑا صبر کریں، تحمل سے کام لیں. باقی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہمارے ایمان شاہ اور فہد کے سین ہوں گے. کل میں اپنی کزن کی برتھ ڈے پر جاؤں گی، پھر شاید ایپیسوڈ نہ دے سکوں، اس لیے سوچا کل بھی دے دوں گی. ایپیسوڈ آج بھی ڈیلی ایپیسوڈ کی طرح ہی دیتی ہوں 30 منٹ کی. کمنٹ میں اپنا فیوریٹ سین بتانا نہ بھولیں. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. مجھے اچھے ریویو دیں. جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. کیسا یہ عشق ہے از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 29. بابا جانی پریشے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی جبران کو پکارنے لگی. جبران جو بیڈ پر لیٹا ماہم کے واش روم سے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا، پریشے کی آواز سنتے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا تھا. پری جان اندر آؤ بابا کے پاس. جبران محبت پاش لہجے میں کہتے اسے اپنے پاس بلانے لگا. پریشے بھاگتے ہوئے آتی جبران شاہ کے گلے لگ گئی. آپ بھی مجھے بابا جانی کی طرح چھوڑ کر چلے گئے تھے، پریشے روتے ہوئے بولی. روتے نہیں بابا کی جان، میں اب آپ کو کہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. اگر جاؤں گا بھی تو اپنی پری جان کو ساتھ لے کر جاؤں گا. بابا آپ میرے لیے نئی ماما لے کر آئے ہیں، پھپھو بتا رہی تھی. پریشے جبران شاہ کے ساتھ باہر بیٹھی نیو ماما کو یاد کرتے بولی. جی بابا کی جان، میں اپنی پری کے لیے پیاری سی کیوٹ سی پیار کرنے والی ماما لایا ہوں جو میری پری جان کو بالکل بھی نہیں ڈانٹے گی، بہت سارا پیار کرے گی. جبران اس کے پیٹ میں گدگدی کرتا پری کو ہنسانے لگا. بس کریں بابا. پری جبران شاہ کی گود سے اترتے بیڈ پر بیٹھ گئی. ماہم بالوں میں ٹاول لپٹائے فریش ہو کر واش روم سے نکلی. پریشے کو جبران شاہ کے ساتھ بیٹھے دیکھ مسکراتی بیڈ پر سے اپنا دوپٹہ اٹھاتے خود پر اچھی طرح اوڑھ گئی. جبران ماہم کے نکھرے نکھرے سراپے کو دیکھتا گہرا مسکرایا. پری ادھر آؤ. ماہم بھی دونوں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتی پریشے کو اپنے پاس بلانے لگی. پریشے نے جبران کی طرف دیکھا جس نے اسے دیکھتے ہاں میں سر ہلایا تو پریشے جھٹ سے ماہم کے گود میں چڑھ گئی. میری بیٹی کون سی کلاس میں ہے؟ وہ پری کے گال چومتے مسکرا کر بولی. جبران شاہ اپنی بیوی کو دیکھتے خوشی سے سروشار ہوا تھا. اسے یقین نہیں امید تھی ماہم پری کو ایکسپٹ کرے گی. آنٹی میں 2 کلاس میں پڑھتی ہوں، پری اپنے 2 انگلیاں ماہم کو دکھا کر بتانے لگی. آنٹی نہیں، آپ مجھے مما کہہ کر بلا سکتی ہیں پری جان. ماہم جبران کو آنکھ مارتے بولی جس پر وہ کھل کر مسکرایا. جی بالکل میری پری جان. آپ مما کہیں اپنی بیوٹیفل مام کو.
اوکے بابا جانی، میں مما بولوں گی اب سے۔ گڈ میرا پیارا بیٹا۔ بابا آج میں آپ کے پاس سو جاؤں؟ پریشے خوشی سے بولی۔ اتنے ٹائم بعد وہ جبران شاہ کے ساتھ سوتی۔ جبران کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا۔ جبران کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھتے ماہم منہ پر ہاتھ رکھتے اپنی مسکراہٹ روکنے لگی، کیونکہ جبران کا پروگرام تو بڑھ گیا تھا۔ جی بیٹا سو جانا۔ جبران اپنے ارمانوں پر پانی پھیرتے پریشے کو حامی بھر گیا۔ تھینک یو بابا، آپ مجھے اچھی سی سٹوری بھی سنانا جیسے آصف بابا سناتے تھے۔ پریشے آصف شاہ کو یاد کرتی اداسی سے کہتی۔ جبران شاہ کے گلے لگی۔ میری پری جان کو میں بہت اچھی سٹوری سنا کر پہلے سناؤں گا، پھر آپ کی ماما کو بھی اچھی والی مووی دکھا کر سلاؤں گا۔ جبران ایک آنکھ بند کرتے ماہم کو سپسپانے پر مجبور کر گیا۔ بابا مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ مووی دیکھنی ہے۔ پریشے کی بیتو کی بات سنتے ماہم کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی، جبکہ جبران اس کی حالت پر کہکا لگا اٹھا۔ پری جان وہ مووی صرف ماما بابا ہی دیکھ سکتے ہیں، بچے نہیں دیکھتے۔ چلو اب جلدی سے سو جائیں، رات کے 11 بج رہے ہیں۔ جبران پریشے کو گھورتے بولا، جو اتنی رات تک جاگ رہی تھی۔ اریبہ کے ڈرامہ کرنے کے بعد ڈاکٹر کو بلا کر اس کی پٹی کروا دی تھی اور سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے جا چکے تھے، اور پریشے کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اتنے دن بعد جبران کو دیکھتے تو وہ جبران کے پاس چلی آئی۔ ٹھیک ہے بابا۔ پریشے جلدی سے جبران کے ساتھ بیڈ پر لیٹی خود پر کمفرٹر اوڑھ گئی، اور جبران اسے پریوں والی سٹوری سنانے لگا۔ ماہم بھی لائٹ آف کرتے دوسری سائیڈ آ کر لیٹ گئی۔ دونوں کے درمیان پریشے لیٹی ہوئی تھی۔ ماہم تو اپنی جان خلاصی پر بے حد خوش تھی، لیکن اس کی خوشی بس پریشے کے سونے تک تھی۔ کچھ ہی دیر میں پریشے سو چکی تھی۔ جبران نے تکیے سے سر اٹھا کر ماہم کو دیکھنا چاہا، وہ اٹھی ہے یا نہیں، لیکن ماہم دوسری طرف کروٹ لے کر لیٹی تھی، جس کے باعث جبران اسے دیکھ نہیں پایا۔ جبران پریشے کو گود میں اٹھاتے صوفے پر لٹاتے ماہم کے پاس آیا، جو میڈم جبران شاہ کی نیندیں حرام کر کے خود مزے سے سو رہی تھی۔ جبران اپنی شرٹ اتارتے ماہم کی نیند کی پرواہ کیے بغیر اس کا بازو پکڑے ایک جھٹکے میں کھڑا کرتے اپنے سینے میں بھیجا۔ جبران شاہ جانتا تھا وہ اٹھی ہوئی ہے، سوئی نہیں ہے۔ ماہم اس اچانک افتادت پر جبران شاہ کے شرٹ لیس سینے سے ٹکرائی تو جھٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ جبران شاہ کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے۔ گہری بے باک نظریں ماہم گہری بے باک نظروں سے ماہم کو دیکھتے ماہم کے دونوں بازو اپنی گردن کی گیٹ حائل کیے۔ اپنی کمر پر جبران شاہ کے جان لیوا ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ماہم کو اپنی ٹانگوں پر کھڑا رہنا محال لگنے لگا۔ جبران آپ کو تمیز نہیں ہے، سوئے ہوئے انسان کو کوئی ایسے جگاتا ہے؟ ماہم غصے سے اسے گھورتی بولی۔ بیوی کسی کا تو پتہ نہیں، لیکن میں اپنی بیوی کو ایسے ہی جگاؤں گا۔ رات کے اس پہر میاں بیوی یہی سب کرتے ہیں۔ جبران بے باکی سے کہتا ماہم کے لبوں پر جھکا تھا۔ وہ اتنی شدت سے ماہم کے لبوں پر جھکا تھا، ماہم کو لگا
اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ جبران شاہ کی انگلیاں رینگتی ماہم کے شرٹ کے بٹنوں پر آئی تھی۔ ظالم بی بی، کپڑے بھی ایسے پہنے ہیں مجھے آسانی ہوگی تمہارے تن سے یہ قمیض جدا کرنے میں۔ جبران ماہم کے کان میں سرگوشی کرتا اس کی قمیض کے سارے بٹن کھول گیا، جس سے قمیض کھسک کر ماہم کے کندھے پر آئی تھی۔ جبران پریشے بھی روم میں سوئی ہے، پلیز آج نہیں۔ جبران شاہ کو اپنے شرٹ کے بٹن کھولتے دیکھ ماہم دانت کچکچاتے بولی، بیوی بالکل خاموش، میری بیٹی نیند کی بہت پکی ہے، اتنی جلدی نہیں اٹھے گی، اس کے اٹھنے سے پہلے ہم شاور بھی ساتھ لے چکے ہوں گے۔ جبران اپنے ہاتھ ماہم کی قمیض کے اندر ڈالتا اس کی پتلی کمر کو چھو کر محسوس کرنے لگا، جس پر ماہم بے بس ہوتی جبران شاہ کے سینے سے لگی تھی۔ میں تمہیں اپنی محبت کی بارش میں بھگو بھگو کر خود کو اور تمہیں ان دردناک لمحوں سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ میرا سکون تمہاری قربت ہے، جب تم میری باہوں میں آتی ہو میں سکون میں ہوتا ہوں، سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ باقی میں تمہیں اپنے لفظوں سے نہیں عملاً بتاؤں گا تم میرے لیے کیا ہو۔ ماہم کے چہرے پر جھکے خمار آلودہ لہجے میں کہا تو ماہم نے زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ کمرہ اس وقت زیرو بلب لگنے پر رومانٹک سا ماحول پیدا کر رہا تھا۔ جبران شاہ کی آنکھ سے تپش لیے سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کرتے ماہم کی ٹانگیں کپکپانے لگیں۔ محبت پاش نگاہوں سے ماہم کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھتے جبران اس کے تن سے قمیض کو آزاد کرتے ماہم کو بیڈ پر لٹا کر اس پر قابض ہوا۔ آپ مجھے کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ جبران شاہ کے جبڑے کو دبوچے ماہم اپنے لبوں کے قریب کرتی جبران شاہ کی خمار آلودہ آنکھوں میں دیکھتی پوچھنے لگی۔ جبران شاہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ میں سانسیں لینا تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنی بیوی کو نہیں۔ نظریں ماہم کی آنکھوں سے ہوتی گلابی ہونٹوں پر ٹھہری تو گلے میں گلٹی سی ابھر کر مدھوم ہوئی۔ میرے لبوں پہ اپنے لب رکھو جبران شاہ، اسے حکم دیتا مزید ماہم کے لبوں پر جھکاتا، اتنا کہ اگر وہ تھوڑا اور جھکتا لبوں کی آپس میں جنگ شروع ہو جانی تھی۔ نہیں آپ ہی کریں، مجھے نہیں کرنا یہ سب، ماہم ہچکچاتے ہوئے بولی۔ جبران شاہ نے غصے بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے جبران خود بے رحمی سے اس کے لبوں پر جھکتا ماہم جبران شاہ کے لبوں سے اپنے لب جوڑ گئی۔ اپنی مدھم سانسوں میں جبران شاہ کی سلگتی سانسوں کو انڈیلتے اپنے بازو کو جبران شاہ کی گردن کے گرد حائل کرتے اس کے اوپر آئی تھی۔ اپنے لبوں پر ماہم کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے جبران اپنی آنکھیں بند کیے اس کا ساتھ دیتے اپنے ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کر کر اپنی بند ہوتی سانسوں کو محسوس کرتی ماہم اپنے لب جبران شاہ کے لبوں سے جدا کرتی اس کی گردن پر اپنے نرم لب رکھنے لگی۔ اپنی گردن پر ماہم کے لبوں کا لمس محسوس کرتے جبران اس کا چہرہ اپنے گردن پر سے اٹھاتے شدت سے ماہم کی گردن پر اپنے دانت گاڑتے ماہم کو سسکی نکالنے پر مجبور کر گیا۔ جان لیں گے کیا میری؟ اپنی گردن پہ جلن محسوس کرتی ماہم سرگوشی نما آواز میں بولی۔
نہیں بیوی، تمہاری اور اپنی جان ایک کروں گا۔ جبران ماہم کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان دیکھتا نرمی سے اپنے لب رکھ گیا۔ بیوی اجازت دو اصل کام شروع کروں۔ جبران معنی خیزی سے کہتا، میرل کی اسٹریپ اس کے سینے سے اوپر کرتا، اس کی دھڑکنوں پہ اپنی زبان پھیرتا ماہم کے چاروں طبق روشن کر گیا۔ ماہم گہرا سانس لیتے سسکنے لگی تھی، اس کے پورے جسم میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ جبران پلیز ایسے نہ کریں۔ ماہم جبران کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے اپنی دھڑکنوں پر سے ہٹانے لگی۔ آہ آہ کی آوازیں نہ نکالو بیوی، میری شدتیں پھر تم سہن نہیں کر پاؤ گی۔ جبران اسے اور خود کو ہر ایک پردے سے آزاد کرتے شدت سے اس کی روح میں سمایا تھا۔ ماہم کے منہ سے نکلنے والی سسکی کو جبران اپنے لبوں میں قید کر گیا۔ ماہم کو تھوڑا ریلیکس کرتے جبران اپنی شدتوں میں اضافہ کر گیا، پریشے کے لیے بہن بائی لانے کی خاطر۔ ماہم جبران کے سینے سے لگتی خود کو اس کے سپرد کر گئی۔ صبح شاہ منشن میں سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ میرل کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، اس کی جلن بھی کافی حد تک کم ہو چکی تھی۔ گڑیا طبیعت کیسی ہے اب؟ یمان شاہ ناشتہ کرتے میرل سے پوچھنے لگا، جو خاموش سی لگ رہی تھی۔ اب ٹھیک ہوں بھائی، میرل نظر جھکائے بولی۔ شاہ جی آج مجھے اسکول نہیں جانا، میں میرل آپی کے ساتھ گھر پر پڑھ لوں گی۔ رانیہ یمان شاہ کو دیکھتی بیچارگی سا چہرہ بنانے لگی، جسے دیکھتے کون بخت نہ پگھلتا۔ ٹھیک ہے، رات کو تیار رہنا گڑیا، آفس سے آنے کے بعد چاروں کہیں پارک گھومنے چلیں گے۔ یمان شاہ پکنک کا کہتے دونوں کو خوش کر گیا۔ یاہو، شک جی میں جھولا بھی کھاؤں گی، وہ گول گول والا۔ رانیہ خوش ہوتے بولی۔ ہاں جی کھا لینا پرنسس۔ شاہ جی میں کون سے کپڑے پہنوں گی، میرے پاس تو کوئی اچھے کپڑے بھی نہیں۔ یمان شاہ نے گھور کر رانیہ کو دیکھا تھا، مطلب اتنے سارے ڈریس نیو یمان شاہ نے اسے 2 دن پہلے ہی لے کر دیے تھے۔ میں ڈرائیور کے ہاتھ بھیج دوں گا اپنی پرنسس کے لیے پیارا سا ڈریس۔ فکر نہ کرو، وہ پہن لینا۔ یمان شاہ لاڈ سے کہتا فہد کو اٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ فہد بھی ناشتہ ختم کرتے اٹھا تھا۔ ہم چلتے ہیں آفس، فکس 5 بجے، دونوں تیار رہنا۔ ٹھیک ہے بھیا۔ میرل بھی خوشی سے ہاں میں سر ہلا گئی۔ آخر کار کافی ٹائم بعد وہ لوگ کہیں گھومنے جا رہے تھے۔ ہما کہاں ہے اس وقت؟ گاڑی میں بیٹھتے فہد یمان شاہ کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ دبئی میں چارلس کے ساتھ ہے۔ یمان شاہ سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کرتے بولا۔ چارلس کے ساتھ کتنے کی ڈیل کی ہے؟ 10 لاکھ، ایک رات گزارنے کے لیے۔ یمان شاہ افسوس سے مسکراتے بولا۔ یہی امید تھی اس عورت سے۔ کب تک آئے گی؟ آئی ڈونٹ نو۔ تم ہمیں کوئی ایکشن کیوں نہیں لینے دیتے؟ فہد یمان تم ہمیں کوئی ایکشن کیوں نہیں لینے دیتے فہد؟ یمان لب بھیجے زور سے گاڑی کی اسٹیئرنگ پر مکہ مار گیا۔ کیونکہ میں اس عورت کو اتنی آسان موت نہیں دینا چاہتا۔ ایز یو وش برو۔ یمان شاہ مسکراتا اس کا کندھا تھپتھپایا، جس پر عموماً کی طرح فہد بھی مسکرا گیا۔ جبران سے بات ہوئی؟ ماہم کیسی ہے؟ ٹھیک ہے ماہم، کل رات ہی بات ہوئی تھی۔ فہد سنجیدگی سے کہتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آصف کی بیوی نے کوئی ہنگامہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا،
جبران نے سب سنبھال لیا۔ یہی امید تھی جبران سے۔ یمان جبران کو سوچتے گہرا مسکرایا۔ صبح 5 بجے کے قریب ماہم کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو جبران شاہ کے سینے سے لپٹے دیکھ ماہم کے گال دہک کر سرخ ہوئے تھے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ماہم جلدی سے اٹھتی، پریشے کو بیڈ پر لٹا گئی اور خود نماز پڑھنے کی غرض سے وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر ماہم نے کچھ سورتیں پڑھ کر جبران شاہ اور پریشے پر پھونکی تھی، جس سے جبران کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بیوی کیا پڑھ کر پھونک رہی ہو؟ صبح صبح دل لینے کا ارادہ ہے کیا؟ جبران اسے کلائی سے تھامے خود پر جھکا گیا تھا۔ چھوڑے جبران، چلیں اٹھیں نماز پڑھ لیں، ماہم دانت کھچکھچاتے بولی، جسے ہر وقت زمین سے سوچتا رہتا تھا۔ ہاں پڑھتا ہوں۔ جبران وقت کو دیکھتے جلدی سے واش روم چلا گیا، ورنہ نماز قضا ہو جانی تھی۔ میرل آرام کرنے کی غرض سے پریشے کو اپنی باہوں میں بیٹھی سو گئی۔ جبران نماز پڑھنے کے بعد واک کرنے کی خاطر باہر چلا گیا۔ آدھا دن تو جیسے تیسے کر کے میرل اور رانیہ کا گزر چکا تھا۔ ڈرائیور میرل اور رانیہ کو ایک ایک ڈریس دے کر گئے تھے، جسے یمان شاہ نے اپنی پرنسس کے لیے لیا تھا اور فہد ملک نے اپنی میرو کے لیے۔ اب وہ دونوں تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ رانیہ تو کافی ایکسائٹڈ تھی جھولے کھانے کے لیے، لیکن میرل کو تھوڑا عجیب سا لگ رہا تھا۔ اتنا بن سنور کر بھلا کون کمبخت پارک جاتا ہے؟ لیکن پھر بھی میرل نے پہن لیا تھا، ورنہ فہد نے اس سے ناراض ہو جانا تھا اور وہ اسے ناراض ہونے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ تقریباً 5 بجے یمان اور فہد دونوں کو پک کرنے پہنچ چکے تھے۔ گاڑی کی ہارن سنتے رانیہ جلدی سے دروازے کی جانب بھاگی تھی۔ میرل بھی اپنے سر پر ہاتھ مارتی رانیہ کے پیچھے چل دی تھی۔ رانیہ کو گاڑی کی طرف آتے دیکھ یمان شاہ اسٹیل ہوا تھا، اپنی پرنسس کو دیکھتے، جو اس وقت پنک کلر کے شارٹ سے فراک اور ٹائز پہنے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر چہرے پر ایک لپسٹک اور کریم تھی۔ شاہ جی میں آ گئی، رانیہ بیک سیٹ کا دروازہ کھولتے چہکتے بولی۔ میری میرو کو کہاں چھوڑ کر آئی ہو بھابی جی؟ فہد اپنی گردن پیچھے موڑتا اپنی ٹھڈی سے بھابھی کو دیکھتے بولا، جو کچھ زیادہ ہی خوشی میں اس کی میرو کو ساتھ لینا بھول گئی۔ میں بھی آ گئی۔ میرل بھی گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھی تھی۔ فہد میرل کے خوبصورت روپ کو دیکھتا اپنے دل پر ہاتھ رکھ گیا۔ بلیک کلر کے خوبصورت سے فراک میں چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ کیے میرل بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ جبران دونوں کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ شاہ جی ہم کون سے پارک جا رہے ہیں؟ رانیہ اپنی سیٹ سے اٹھتی یمان شاہ کا کندھا ہلاتی پوچھنے لگی۔ یمان شاہ کا دل کیا اپنا سر اٹھا کر اسٹیئرنگ پر مار دے، اس نے اتنا اتاولا آج تک کسی کو نہیں دیکھا تھا جتنا کب سے رانیہ ہو رہی تھی۔ رانیہ بیٹھ جاؤ ادھر، بھیا گاڑی چلا رہے ہیں، دیکھ تو رہی ہو؟ میرل اسے ٹوکتی بولی۔ رانیہ میرل کو ناراضگی سے دیکھتی منہ پھلا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، جبکہ میرل فہد کی بے باک نظریں مرر میں سے خود پر محسوس کرتے شرماتی نظریں جھکا گئی۔ بھیا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہ تو آپ کافی دور نکل آئے ہیں،
میرل پریشانی سے یمان شاہ کو دیکھتے بولی، جو پارک کی حدود سے گاڑی کراس کر چکا تھا۔ وہ جا کر خود دیکھ لینا گڑیا کہاں جا رہے ہیں۔ یمان شاہ سنجیدگی سے کہتا، گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا گیا۔ ایسے ہی 2 گھنٹوں کا سفر طے ہونے کے بعد یمان شاہ کی گاڑی ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوئی تھی۔ میرل رانیہ دونوں خونخوار نظروں سے اپنے اپنے شوہروں کو دیکھنے لگی، جو پارک کا کہہ کر ایئرپورٹ لے آئے تھے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جی تو کیا لگتا ہے آپ سب کو آگے کیا ہونے والا ہے؟ یمان شاہ فہد ملک کیوں اپنی بیویوں کو ایئرپورٹ لے کر آئے ہیں؟ جاننے کے لیے پڑھتے ہیں کیسا یہ عشق ہے اس قلم ہبہ خان ناول، اور مجھے تک کے اندازے سب لگا کر کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا لگتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔